نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ عبادات ہیں جو اس بڑی عبادت کے لیے ہمیں تیار کرتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بڑی عبادت آسان کام نہیں ہے۔ ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ جہت اللہ کی بندگی کرنا، اطاعت کرنا، اس کے لیے آپ کو سپورٹس کی ضرورت ہے۔ نماز سپورٹ دیتی ہے، روزہ سپورٹ کرتا ہے، زکوٰۃ سپورٹ کرتی ہے، حج سپورٹ کرتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ احسان، اس کے لفظی معنی کسی شے کو حسین بنانا، یہاں مراد احسان اسلام، اسلام خوبصورت ہو جائے، اور اس کے لیے میں نے آیات آپ کو سنائی۔ حدیث میں جب فرمایا تو اس کا جواب کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تعمل اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اب یہ جو الفاظ ان کو نوٹ کیجئے، اس طریقے سے اللہ کی بندگی کرنا گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے، یہ اصل میں ایمان اور یقین کی انتہائی کیفیت کا نام ہے۔ وہی ایمان، ایمان در حقیقت بالغیب ہے، اللہ ہمارے سامنے تو نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لیکن غیب کا ایک پردہ جو ہے وہ جو ہے موجود ہے، حائل ہے۔ لیکن اس ایمان کی شدت، اب یہاں پہ ایمان کا ایک ڈائمنشن آ رہا ہے، اور گہرائی، ایمان کی گہرائی اتنی شدید ہو جائے کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یہ گویا کہ کہا گیا کان نقل ترا، دیکھ تو سکتے نہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھنا ممکن نہیں۔ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جلیل القدر پیغمبر ہیں، انہوں نے بھی جب استدعا کی انظر الیک، اے اللہ یہ مکالمہ تو نے مجھے میرے ساتھ فرمایا اور مجھے سرفراز کیا اس مکالمے کے شرف سے، لیکن یہ کہ ذرا دیدار بھی عطا فرما، تو جواب ملا کہ لن ترانی، نہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تو حضور کے بارے میں بھی اختلافی مسئلہ ہے کہ شب معراج میں بھی حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اللہ کی آیات کو دیکھا۔ قرآن مجید میں تو یہی ہے، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کی عظیم ترین آیات کا مشاہدہ کیا۔ لیکن بہرحال ایک رائے ہے، صحابہ میں سے موجود ہے کہ اللہ کو دیکھا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے، حضرت عمر کی نہیں ہے، حضرت عائشہ کی نہیں۔ حضرت عائشہ نے تو بہت خوبصورت الفاظ کہے، جب پوچھا گیا کہ کیا حضور نے اللہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا نور انا یرا، وہ تو نور ہے، اسے دیکھا کیسے جائے؟ نور کے ذریعے سے آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، نور کو نہیں دیکھ سکتے۔ بہرحال یہ ایک اختلافی بات ہے، لیکن یہ کہ یہ بات جو یہاں کہی گئی کانک ترا، یہ اصل میں انٹینسٹی، اللہ کے وجود، اللہ کی حقیقت، اللہ پر اس طریقے سے یقین ہو جائے جتنا کہ کسی چیز کو آنکھوں کے دیکھنے سے یقین پیدا ہوتا ہے۔ یہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اب اس دوسرے ٹکڑے کے دو معنی کیے گئے، ایک تو یہ بھی ہے کہ اس سے کہا گیا کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھتے ہو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ گویا کہ اسی کی وضاحت ہے پہلے ٹکڑے کی۔ اور ایک مفہوم یہ لیا گیا کہ یہ دوسرا درجہ، پوچھنا درجہ تو یہی ہے، اتنی شدت پیدا ہو جائے گویا کہ فی الواقع اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہ حاصل ہو سکے تو اس سے کم تر درجے میں یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ استحضار کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے حضور سے خطاب فرماتا فإنک بأعیوننا، اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کیفیت میں جو ہوتی ہے، اللہ کا بندہ جو ہے جب اللہ کے لیے کوئی محنت کر رہا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، اللہ کے لیے کوئی خدمت اس کے دین کی جو ہے سر انجام دے رہا ہے، اس کے لیے بھوک برداشت کر رہا ہے، اس کے لیے تکلیف جھیل رہا ہے، اس وقت یہ اس کا احساس جو ہے کس قدر اس کے لیے وہ دل جوئی کا بندوبست کا سامان فراہم کر، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک جس کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ مر گئے ہم، انہیں خبر نہ ہوئی، ہم تو ان کے لیے جو ہے اپنا سب کچھ جو ہے لٹا بیٹھے، انہیں پتہ بھی نہیں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہے۔ میری ساری جو بھی خدمتیں ہیں، خدمت گزاریاں ہیں، میری جو قربانیاں ہیں، میرا جو اصرار ہے، میری جو محنت ہے، میری جو بھاگ دوڑ ہے، ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اصل میں ٹکڑا جو ہے اس کے دو مفہوم ہے، ایک تو یہ کہ پہلی ہی بات کی وضاحت ہے کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، اس لیے یہ یقین پیدا ہو جانا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی درجہ احسان پر فائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ اس میں حضرت لقمان کی پہلی جو نصیحت اپنے بیٹے کے نام آئی
یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک ہرگز مت کیجو، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شرک میں یہ ظلم دو میں سے ایک شکل اختیار کرتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام رفیع سے گرا کر کسی اعتبار سے مخلوقات کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، یہ بھی ظلم ہوا، اور یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر محبت کے غلوب میں، عقیدت کے غلوب میں مخلوق میں سے کسی ہستی کو اٹھا کر اور کسی پہلو سے کسی اعتبار سے اللہ کے برابر کر دیا، یہ بھی ظلم